اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے سب سے اعلیٰ اور اچھا مذہب اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے، اور یہ مذہب سلامتی اور امن والا مذہب ہے. یہ امن کی دعوت دیتا ہے، سلامتی کی طرف بلاتا ہے، اور اس میں جرائم کے بارے میں جو خدائی ضابطے ہیں اور قوانین ہیں، اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو زمین سے فساد کی جڑ ہی ختم ہو جائے. ہمارا ملک اس وقت حوادث کا شکار ہے. یہ ایک واقعہ جو قصور میں پیش آیا ہے اور میڈیا نے اس کو عام کیا اور پھیلایا، ملک کا ہر فرد، ہر باشندہ پریشان ہوا اور سوچنے پر مجبور ہوا کہ ایسے واقعات کی روک تھام ہو تو کیسے ہو. یہ آپ کو میں عرض کر دوں، ایسے واقعات کی روک تھام صرف اور صرف اسلام کے قوانین کے ذریعے ہو سکتی ہے. جب میں نے غور کیا تو کئی اسباب ایسے نظر آئے. ایک تحریر بھی سامنے آئی جس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ ہے اس کا ایک سبب نہیں ہے بلکہ بہت سے اسباب ہیں. ہمارا معاشرہ جس کی وجہ سے خراب ہو چکا ہے. چند کی طرف میں آپ کو لے جاؤں گا اور عرض کروں گا آپ کے سامنے. یہاں دو گناہ ہو گئے اکٹھے، ایک زنا اور دوسرا قتل. زنا بھی بہت بڑا گناہ ہے اور قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ کوئی ہمارے ملک کا پہلا واقعہ نہیں ہے. اس قسم کے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں، لیکن ہماری حکومتیں اس کو روک نہیں سکتی. اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ اسلام کا نام تو لیتے ہیں لیکن حدود اللہ کو جاری نہیں کرتے. اگر حدود اللہ کا اجرا ہوتا، نافذ ہوتی عملی طور پر، تو یہ یاد رکھیں کسی کو جرأت نہ ہوتی اس قسم کا گھناؤنا کھیل کھیلنے کی جرأت نہ ہوتی. ماں باپ پہ کیا گزری ہوگی. اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اس بچی کے ماں باپ عمرے پر گئے ہوئے تھے، حرمین شریفین کے مبارک سفر پر تھے، اور ابھی واپس نہیں آئے کہ ان کی بچی کے ساتھ یہ حال ہو گیا. مسلمان کی بچی تو مسلمان کی بچی ہے، وہ کہتے ہیں بچیاں مشترک ہوتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو
کافر کی بچی کے سر پہ اپنی چادر رکھ کے اس کے سر کو ڈھانک دیا تھا. فرمایا یہ تو کافر بچی ہے, یہ کافرہ ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے تو بیٹی, چاہے کافر کی کیوں نہیں ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر سے اس کے سر کو ڈھانک دیا. یہ بچیاں یہ مشترک ہیں, یہ عزتیں یہ مشترک ہیں. اگر کسی ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المومنون کرجل واحد, سب مومن ایک مرد کی طرح ہیں. ان اشتکا راسہ اشتکا کلہ, اگر سر میں درد ہوتا ہے پورا جسم درد محسوس کرتا ہے. وہ ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ, اگر آنکھ میں درد ہوتا ہے تو پورے جسم کو درد ہوتا ہے. ایسی ہی یہ تمام انسان رجل واحد کی طرح ہیں, ایک مرد کی طرح ہیں, ایک انسان کی طرح ہیں. سب کو ایک دوسرے کا درد محسوس کرنا چاہیے. دو گناہ اکٹھے ہو گئے, اللہ اکبر کبیرہ, زنا اور قتل. زنا کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالی محفوظ رکھے اس لعنت سے, بڑی لعنت ہے. حدیث پاک کا ترجمہ کریں رونگٹے کھڑے ہو جاتے. لا یزنی زانی حین یزنی وہو مومن, فرمایا کہ کوئی مومن جب زنا کرتا ہے تو زنا کی حالت میں ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے, وہ مومن رہتا ہی نہیں. اگر اسی حالت میں اس کا خاتمہ ہو گیا وہ کافر ہو کے مرے گا بعض علماء کے نزدیک. اس قدر وعید شدید ہے. اللہ تعالیٰ تو یہ بھی فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. زنا کے قریب کیا ہوتا ہے جانا؟ غیر عورت سے گپے لگانا, غیر عورت کی صورت کو دیکھنا, بے حجابانہ بولنا. شرم و حیا آہستہ آہستہ دن بدن ختم ختم ختم. سیلاب ہے فحاشی اور عریانی کا, اور اس میں تقریباً اکثریت لپیٹ میں آ چکی ہے. یہ تو ہے زنا کے بارے میں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. السبع الموبقات اجتنبوا السبع الموبقات, فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. مشہور حدیث ہے, اس میں بہت سارے 7 گناہوں کا ذکر جو مشہور و معروف ہیں. مثلا جادو بھی ہے, جنگ سے بھاگ جانا بھی ہے, لیکن انہی 7 گناہوں میں اس وقت جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے قتل ناحق, قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق. فرمایا ناحق کسی کو قتل کرنا, جان بوجھ کر کسی کو قتل کر دینا, یہ وہ گناہ ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے. شہوت سے مغلوب, حیوانیت سے مغلوب, اور درندہ صفت انسان نے دونوں کام کر ڈالے. قتل بھی کر دیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ماں باپ اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا. زندہ قبر میں اس کو زندہ مارتا بھی نہیں تھا, گڑھے میں ڈال کے اوپر مٹی ڈال دیتا تھا. کیوں؟ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به,
ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون. یتوارا چھپتا پھرتا تھا، اس کو کسی طریقے سے دبا دے اس کو مٹی میں. یہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، لوگ یہ کہیں گے تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی. یہ اسلام سے پہلے کا تصور ہے. یہ بڑی ہوگی، اس کی شادی کرنی پڑے گی، میرا داماد بنے گا. لوگ کیا کہیں گے؟ یہ فلاں اس کا داماد ہے. یہ ایک آر سمجھتے تھے لوگ، اور بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. اس کے بارے میں قرآن کریم کی یہ آیت جب نازل ہوئی، سورہ التکویر، اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. قیامت کا دن ہوگا، سورج بے نور، ستارے گر جائیں گے، 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں چھٹی پھریں گی. یہ ہوگا وہ ہوگا، نامہ اعمال کھولا جائے گا. ساری باتیں ہیں، ان میں ایک بات یہ بھی ہے، کیا فرمایا؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. جب زندہ در گور کی ہوئی بچی سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اس سے پوچھے گا، اس لڑکی سے پوچھے گا، اللہ کیا کہے گا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. تو بتا کس گناہ پر تجھے قتل کیا گیا تھا، کس گناہ پہ تجھے مارا گیا تھا؟ وہ کہے گی میرا تو کوئی گناہ نہیں تھا. اب قتل کرنے والا باپ پکڑا جائے گا. اب اسلام آ گیا ہے، اب ماں باپ نے تو قتل کرنا بند کر دیا ہے، لیکن یہ بیٹیاں، یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، یہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ قصور والے واقعہ میں بچی کیوں قتل ہوئی، تم نے مجرم کو پکڑا کیوں نہیں؟ ایک بڑی اچھی تحریر کسی درد دل والے نے لکھی، اس نے کہا میری دعا ہے کہ مجرم کسی سیاسی طاقتور جماعت کا کارکن نہ نکلے. اگر سیاسی طاقتور جماعت کا کارکن نکل آیا، اس کو بچانے والے بہت ہیں دنیا میں، پھر وہ اس کو چھڑا لیں گے، اس کو بچا لیں گے. لیکن اللہ کی عدالت سے کوئی نہیں بچا سکتا. صرف ڈھیل ہے، ڈھیل دنیا میں اللہ کی طرف سے ہے. ہمارا معاشرہ کئی طریقے سے خراب ہے بھائیو. اسباب کیا ہے؟ آج کل سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ کی بنتی ہے. ماں باپ اولاد کی اچھی تربیت کریں. ماں باپ اگر اچھی تربیت پہ لگائیں، مصروف رکھیں بچوں کو، تو کبھی ایسے واقعات پیش نہ آئے. آوارہ پھر رہے لڑکے اور لڑکیاں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں. جو آوارہ ہوں گے لڑکے، ان سے ایسے کام ہوں گے. پھر سب سے پہلی بنیادی جو چیز ہے وہ ہے ماں باپ کی تربیت. تربیت ٹھیک ہو. دوسرے نمبر پر جس ادارے میں وہ تعلیم پڑھ رہے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کی اچھی تربیت کرے. سکول ہے، کالج ہے، جو بھی ادارہ ہے وہ اچھی تعلیم دے. مجھے ذرا بتا سکتے ہیں آپ کیا کہ یہ اچھی تعلیم ہو رہی ہے؟ ماں باپ بھیجتے ہیں تعلیم کے لیے، وہاں وہ سکھاتے ہیں رقص و سرور، ناچ اور گانا. آپ کو پتہ ہے کہ یہ گانا جو ہے یہ انسان کو زنا کی طرف لے جاتا ہے. جو آدمی گانا سننے کا عادی ہو جاتا ہے وہ راہ ہموار ہو جاتی ہے کس کی؟ زنا کی. اس میں عشقیہ جذبات ابھر آتے ہیں جو گانے سنتا ہے. زیادہ سے زیادہ اس نے اپنے اوپر کنٹرول کر لیا،
تو بڑے سی زنا سے بچ جائے گا، بد نظری سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ یہ گانے سننے والا آدمی یا تو زنا اکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے یا زنا اصغر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ زنا اصغر کیا ہے؟ زبان سے شہوت کی باتیں کرنا، آنکھ کو غلط استعمال کرنا، ہاتھ غلط استعمال کرنا۔ یہ گانے سننے والا آدمی یہ کبھی زنا سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے شریعت نے گانا سننے سے منع کیا ہے۔ الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک۔ ایک دن میرے دل میں آ رہا تھا، ہے یہ فلسفہ، یہ منطق، یہ ساری چیزیں، جتنے علوم ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیا جائے، اور اگر اس جہان میں چرچا کیا جائے تو قرآن و حدیث کا چرچا کر دیا جائے، پھر دیکھیں کہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ غیر ضروری علوم میں مبتلا ہو گئے۔ جن اداروں میں ہم بھیجتے ہیں تعلیم کے لیے، وہاں ان کو کیا سکھایا جاتا ہے؟ لڑکیوں کو ناچ کی تعلیم نہیں دیتے، لڑکوں کو نہیں دیتے۔ یہ ہے وہ چیز۔ حدیث کا ترجمہ کر دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الغناء، یہ گانا، ينبت النفاق فی القلب، یہ دل میں منافقت پیدا کرتا ہے۔ گانا دل میں منافقت کب آتی ہے؟ جب ایمان کمزور ہو۔ ایمان کے شجرۃ الایمان کو، ایمان کے درخت کی جڑوں کو کھوکھلی کرنے والی چیز گانا ہے۔ الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، جس طرح کہ پانی کھیتی کو اگاتا ہے، ایسے ہی یہ گانا دل میں منافقت کو اگاتا ہے، انسان کو منافق بناتا ہے۔ گانا سننے والے بچے، ان سے ایسے کام ہوں گے جیسے قصور میں یہ واقعہ پیش ہوا، واقعہ پیش آیا ہے۔ اس طرح کے واقعات ہماری وہ نسل کرے گی، درندہ بنیں گے، شہوت پرست بنیں گے۔ جب گانا سنیں گے، ننگی تصویریں میڈیا کی دیکھیں گے، آپ یہ بتائیے پہلا فرض کن کا ہے کہ اچھی تربیت کریں؟ میں نے عرض کیا ماں باپ کی تربیت کریں تو ایسی کریں۔ 11ویں یاد رہی، حالانکہ 11ویں کا شیخ عبد القادر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے رحمت اللہ علیہ۔ 11ویں والے پیر کی موت بھی دیکھی ہے، 11ویں ہے، 11ویں کا نہ ثبوت قرآن میں نہ حدیث میں۔ یہ وہ چیز ہے اپنی طرف سے من گھڑت دین میں اضافے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ان چیزوں سے لا تعلق تھے، کوئی واسطہ نہیں ان چیزوں کا۔ وفات ہو رہی ہے، بیٹے کو کہا بیٹا میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، 3 مرتبہ فرما التوحید التوحید التوحید، توحید کو لازم پکڑنا، توحید کو لازم پکڑنا، توحید کو لازم پکڑنا، وحدہ لا شریک۔ یہ بات یاد رہی شیخ عبد القادر جیلانی کی؟ نہیں، کھانا پینا، بس کھانا پینا ہو، بہانے سے کھانا پینا ہو۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے تربیت کیسے کی ہے؟ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، جب پڑھنے کے لیے بھیجا بغداد کی طرف، جیلان سے بغداد کی طرف قافلہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے تم بھی جاؤ۔ کرتے کے اندر پیسے جو ہے وہ سی دیے، ڈاکوؤں نے قافلے کو پکڑا، کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ سب قافلے کو لوٹ لیا۔ لڑکے تمہارے پاس کیا ہے؟ میرے پاس پیسے ہیں۔ انہوں نے تلاشی لی، ادھر جیب ادھر دیکھا، کچھ نہیں نکلا۔ کہا جھوٹ بولتے ہو؟ کہا میں جھوٹ نہیں بولتا، میرے پاس پیسے ہیں۔
حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بچپن لڑکے ہیں، فرمایا میں جھوٹ نہیں بولتا، مجھے والدین نے منع کیا، والدہ کی تربیت ہے۔ وہ اپنے سردار کے پاس لے گئے، ڈاکو، بڑے ڈاکو کے پاس۔ تو کہتے پیسے ہیں تیرے پاس، تو پیسے نہیں، کہاں ہیں؟ کہا کہ یہ دیکھو ادھر میری والدہ نے پیسے رکھ کر سلائی کر دی تھی کہ جب بغداد پہنچنا اور علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، ضرورت پڑے نا یہاں سے نکال لینا، یہ پیسے ہیں۔ ہم جھوٹ نہیں بولتے، ہمارا خاندان جھوٹ نہیں بولتا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی یہ باتیں یاد نہ رہی، 11ویں یاد رہی۔ اولاد کی تربیت ایسے کرو جیسے یہ تربیت ہو رہی ہے۔ اس ڈاکو کے اوپر اتنا اثر پڑا، اس نے کہا بچہ کتنا سچا ہے، اپنی ماں کی نافرمانی کو برداشت نہیں کر رہا۔ والدہ نے کہا جھوٹ نہ بولنا، تو والدہ کی نافرمانی نہیں کر رہا، ہم نے اللہ کی نافرمانی کر رکھی ہے۔ اس نے کہا بھائی میں تو آج سے اپنے ڈاکے والے اس گندے پیشے سے توبہ کرتا ہوں۔ جتنے ڈاکو تھے انہوں نے کہا اگر تو ہمارا سردار تھا ڈاکے میں، آج توبہ میں بھی تو ہمارا سردار ہے، ہم تیرے ساتھ توبہ کرتے ہیں۔ ایک بچے کی برکت سے اس طریقے سے تربیت ہونی چاہیے۔ 11ویں 12ویں 13ویں 14ویں 15ویں یہ کیا لگا رکھا ہے؟ ان چیزوں کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ میرے آقا مدنی کے ساتھ ان چیزوں کا کیا تعلق ہے؟ صلی اللہ، میرے نبی کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا نبی تو کہتا ہے فرض نماز پڑھو، چاہے دیگ پکاؤ چاہے دیگ نہ پکاؤ۔ اگر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دو، حج فرض ہے تو حج کرو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو ان چیزوں سے خوش ہوں گے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو رسول بھیجا اس لیے بھیجا تاکہ اس کی فرما برداری کی جائے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں توجہ کے ساتھ، جی گانا سننے والے لڑکے وہ زنا کی طرف جائیں گے۔ آج کے بعد توبہ کریں، توبہ کریں۔ اور زنا انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ فرماتے ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جانا، انہ کان فاحشہ، یہ بے حیائی کا کام ہے، وساء سبیلا، برا راستہ ہے، یہ اختیار نہ کرنا۔ اور جو زنا سے بچتے ہیں اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے۔ سلیمان نام کے ایک محدث گزرے، ایک جگہ خیمہ لگایا۔ جب خیمہ لگایا، ایک جگہ لوگ خیمہ لگاتے تھے، پہلے خیمے لگاتے تھے، خیمہ لگایا، قریب کوئی آبادی تھی، وہاں سے ایک عورت آ گئی۔ اس نے جو ان کا چہرہ دیکھا محدث کا، نہایت خوبصورت، گناہ کی دعوت دی تھی عورت نے جب گناہ کی دعوت دی وہ چیخ پڑے، زور زور سے رونے لگے۔ اس نے کہا لگتا ہے میں نے تو سمجھا تھا تو کچھ سمجھدار آدمی ہے، ہاں جی میں نے کچھ کہا ہے، تیرا یہ رونا، یہ چیخنا، یہ شور مچانا لگتا ہے پاگل ہے، چل چل جا میں جا رہی ہوں۔ روتے روتے ان کو نیند آ گئی۔ کن کو؟ محدث کو، حدیث پڑھانے والا، اس کو نیند آ گئی۔ روئے کیوں؟ اے اللہ ساری عمر کی نیکی برباد کرنے آ گئی تھی، یہ ساری عمر ہم لگے رہے دین کے ساتھ، یہ برباد کرنے آ گئی، بچا مجھے اس سے۔ روتے 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 نیند آئی، اور نیند جو آئی سبحان اللہ سیدنا یوسف علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ اور سیدنا یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس طرح اللہ نے مجھے بچایا تھا تجھے بھی بچا لیا ہے۔ زنا گندی چیز ہے، قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم کی سورہ المائدہ میں ایک آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک
جان کو قتل کیا اس نے سب انسانیت کو قتل کر دیا. اتنا بڑا گناہ ہے. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. جس نے ایک جان کو بچایا اس نے سب انسانیت کو بچا لیا. قتل نہ حق. ایک حدیث سن لیں آج. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدمی جو بھی گناہ کرتا ہے پھر بھی اس کو اللہ کی رحمت کی امید رہتی ہے. ایک گناہ جب کرتا ہے تو اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے, وہ ہے قتل نہ حق. قرآن و حدیث میں اس کی بڑی سزا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں والدین اچھی تربیت کریں, سکول اور کالج اچھی تربیت کریں, ناچ اور گانے کی تعلیم نہ دیں. پہلے تو سکول کالج میں یہ کام نہیں ہوتا تھا, یہ آج کل کیوں ہو گیا ہے؟ میرا خیال ہے یہ وہ حدیث سچی آ رہی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو اہل کتاب ہے نا, جو وہ کام کریں گے تم بالکل ان کی مطابقت پر چلو گے اور وہی کام تم کرو گے. ان کے اثرات ہیں یا نہیں ہیں جی؟ بولیے نا جی. ایک قصور ہمارے میڈیا کا بھی ہے, بہت بڑا قصور ہے. رات دن ایسے پروگرام دکھائے جا رہے ہیں جو شہوت انگیز ہے, مخرب اخلاق ہے. اخلاق بگاڑنے میں کس کا کام ہے؟ میڈیا کا کوئی کردار نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں کہ تقریباً 80 سے 85% اخلاق کو, بچوں کو خراب کرنے والا یہی میڈیا ہے. آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے جی؟ موبائل نے, انٹرنیٹ نے یہ تباہی مچا دی. گانے, برہنہ تصویریں, انا للہ و انا الیہ راجعون. کب ہمارے جذبات پاکیزہ ہوں گے؟ سوچ جب تک پاکیزہ نہ ہوگی اس وقت تک کبھی آدمی گناہ سے نہیں بچ سکتا. سوچ پاکیزہ ہونی چاہیے, دل و دماغ پاک ہونا چاہیے. اور یہ کیسے پاک رہے گا؟ ایک قصور آپ سب کا ہے. آپ میں کوئی تو ایسے بیٹھے ہوں گے کہ میرا یہ جملہ سن کر فوراً یا تو توجہ کے ساتھ دیکھیں گے یا مجھے گھور کے دیکھیں گے. کوئی بات, آپ مجھے گھور لیں لیکن آپ کا قصور ہے. وہ یہ ہے مسجد کے ماحول سے ہم نے اپنے بچوں کو دور کر رکھا ہے. ہم خود بھی مسجد میں نہیں آتے, نہ مسجد میں آئیں گے, نہ قرآن و حدیث کی کوئی بات کان میں پڑے گی, نہ اس کا کوئی اثر ہوگا. مسجد سے دور دور دور, چاہا تو نماز پڑھ لی اور نہ چاہا تو نماز نہ پڑھی. دل میں آیا تو مسجد میں آ گئے, نہ آیا تو نہ آئے مسجد میں. جب مسجد میں نہیں آؤ گے, نماز نہیں پڑھو گے, دل کیسے صاف ہوگا؟ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز گناہ سے, بے حیائی سے روکتی ہے. واقم الصلاۃ لذکری. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اے میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہمارے لڑکے آتے ہیں مسجدوں میں, کتنے آتے ہیں بتاؤ تو صحیح نا؟ مسجد میں بھیجتے ہیں آپ نماز کے لیے, آپ قرآن پڑھنے کے لیے کتنے بچوں کو بھیجتے ہیں؟ مسجد کے ماحول سے کاٹ کے رکھ دیا ہم نے, میڈیا نے تباہ کر دیا. مسجد سے دور ہو گئے, والدین کی تربیت وہ نہ رہی. سکول کالج کا یہ حال ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. اور اگر جرم ہو جائے تو ہمارے یہ جو سیاست دان ہیں, چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں, یہ اس مجرم کی پشت پناہی کرتے ہیں. ان کا کوئی قصور نہیں ہے جی, بولیں تو صحیح. ان کو وڈیرے بچانے والے کوئی نہیں ہے. قتل کا مجرم ہے, دندناتا پھر رہا ہے. ایسے واقعات ہیں. کس نے بچایا؟ سیاسی جماعتوں نے بچایا. اور لوگوں کا ذہن بن چکا ہے. بعض لوگ, سادہ لوگ تو یہ کہتے ہیں ہم ووٹ اس لیے ان کو دیے تھے کوئی سڑکیں بن جائیں, کوئی بجلی آ جائے, کوئی گیس آ جائے.
اس لیے ہم نے ان کو ووٹ دیے. یہ بھی اچھا نظریہ ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے بندے جب تھانے میں پھنسے تو کوئی سیاسی لوگ ان کو بچانے والے موجود ہوں اس لیے ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں. ہمارے معاشرے کا بگاڑ ایک وجہ سے نہیں ہے, یہ سارے بگاڑ کے اسباب ہیں. اور اگر آپ چلیں صحابہ کے دور کو دیکھیں جن کی تربیت میرے محمد نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, چمکتے دمکتے ستارے, ہاں جی, رات کا وقت ہے, دن کا وقت ہے, جب حضرت عمر کے دل میں آتا ہے اپنا عصا مبارک لے لیتے ہیں اور اپنا درہ لے کر گشت کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں, کہیں ظلم ہو رہا ہو تو اس کو بند کروں. اور ایک مرتبہ تو فرش پہ لیٹے ہوئے تھے, سوئے ہوئے تھے, باہر سے آیا ہوا آدمی, اور تمہارا خلیفہ کون ہے؟ نام سنا ہے, بڑا نام سنا ہے اس کا, عمر کا نام سنا ہے, وہ کون ہے مجھے دکھاؤ تو صحیح, مجھے ملاؤ تو صحیح. لوگوں نے کہا یہ جو سوئے ہوئے ہیں, ہوئی فرش پہ سویا ہوا یہ عمر ہے جس کا چرچا پوری زمین پہ پھیلا ہوا ہے. عمر عمر ہو رہی ہے. اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا, یا عمر عدلت و نمتا, اے عمر تو نے زمین پر عدل کیا, آج مزے سے سو رہا ہے نا. اللہ ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب